آج ہم حضرت شموئیل علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو شموئیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سدی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود اور دیگر بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، غزوہ اور اسقلان میں بنی اسرائیل اور عمالقہ کا قبضہ ہو گیا اور ان لوگوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور ان کے بہت سے لوگ قید کر لیے۔ لاوی کے خاندان میں کوئی باقی نہ رہا اور ان میں صرف ایک عورت باقی رہ گئی، تو اس نے اللہ سے اولاد نرینہ کی دعا کی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو اولاد عطا فرمائی۔ اس نے اس کا نام شموئیل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ اسماعیل ہے، یعنی اللہ نے میری دعا قبول کی۔ اب بچہ جوان ہوا تو ماں بچے کو مسجد میں لے گئی اور اسے ایک نیک آدمی کے سپرد کیا تاکہ وہ اچھے کام اور عبادت کا طریقہ سیکھ لے۔ وہ اس کے پاس ٹھہر گیا۔ جب وہ مکمل جوان ہوا تو ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ اس نے مسجد کے ایک کونے سے آواز سنی۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوا اور اس نے سمجھا کہ استاد اسے بلا رہا ہے۔ ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو استاد صاحب نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ ہاں، آپ سو جائیں، کوئی بات نہیں۔ تو وہ سو گیا، مگر پھر یہی معاملہ دوبارہ پیش آیا۔ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا۔ آپ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرمایا، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم خدا کی راہ میں کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم اپنے گھروں سے الگ کر دیے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو مال کشادگی نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، اور ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکنیت ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر لے، لیکن سوائے چند کے پانی سب نے پی لیا۔ جب طالوت مومنین سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگی کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنے والوں نے کہا کہ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ تھوڑی اور چھوٹی جماعتیں بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اور پروردگار ہمیں صبر و ثابت قدمی عطا فرمائے اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو ملک و حکمت اور علم بھی جتنا چاہا دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔